کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب ہندوستان کو فتح کیا تو وہ جس شہر میں بھی داخل ہوتا وہاں کے بت خانوں کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ سومناتھ کے مشہور بت کدے تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بت خانے کے اندر ہوا میں بغیر کسی سہارے کے لٹکا ہوا ہے۔ اس بت کا شمار شہر کے سب سے بڑے بتوں میں ہوتا تھا۔ سلطان محمود سومناتھ کے اس بت کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور ممکن تھا کہ بہت سے لوگ اس بت کو دیکھ کر بہک جائیں۔ لوگوں کے ذہن میں انتشار پیدا ہونا شروع ہوا۔ بالآخر سلطان محمود غزنوی نے اپنے دانشوروں کو اس سلسلے میں تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ دانشوروں نے بتایا کہ بت پرستوں نے اس عمارت کے چاروں طرف مقناطیس لگا رکھے ہیں، اور کیونکہ یہ بت لوہے کا ہے اور بالکل درمیان میں رکھا گیا ہے، لہٰذا چاروں طرف سے مقناطیسی قوت نے لوہے کے اس بت کو فضا میں معلق کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ہماری اس بات کی تصدیق چاہتے ہیں تو بت خانے کی ایک دیوار کو توڑنے کا حکم دیں، خود بخود یہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بادشاہ نے بت خانے کی ایک سمت کو توڑنے کا حکم دیا اور پھر اچانک بت گر پڑا۔ سپاہیوں نے چاہا کہ اس بت کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں، لیکن بڑے بڑے پجاری سامنے آ کر کہنے لگے، ہم آپ کو اس لشکر کے اخراجات کے لیے بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اس بت کو نہ توڑیں۔ سلطان محمود کے بعض وزیروں نے اس امر سے اتفاق کرتے ہوئے مشورہ دیا، رقم لے لیجئے، بت توڑنے سے کیا فائدہ، یہ لوگ دوبارہ بت بنا لیں گے، رقم لے لیں، اس میں لشکر اسلام کا فائدہ ہے۔ سلطان محمود نے اپنی خداداد صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں اس بت کو ضرور توڑوں گا، کیونکہ اگر میں نے رقم لے لی اور بت نہ توڑا تو لوگ کہیں گے سلطان محمود بت شکن نہیں بلکہ بت فروش ہیں۔ مختصر یہ کہ سومناتھ کے اس بت کو توڑنے کا حکم صادر کر دیا، اور جب اس بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ جتنی رقم وہ پجاری اس بت کو نہ توڑنے کے عوض دینا چاہتے تھے، اس کے مقابلے میں یہ جواہرات کئی گنا زیادہ تھے۔ Subscribe.